اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 26 یعنی 26 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام اپنے پڑوسیوں کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ دعا کا ٹائٹل بھی اسی طرح سے ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِجِيرَانِهِ وَأَوْلِيَائِهِ إِذَا ذَكَرَهُمْ۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی جب وہ اپنے پڑوسیوں کو یا پھر دوستوں اور چاہنے والوں کو یاد کرتے تھے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں یہیں پر عرض کرتے ہیں کہ جب آپ اور ہم یہ دعا پڑھیں تو پڑوسیوں کے لیے بھی، اپنے دوستوں، احبا، آشنایان، ملنے جلنے والے لوگوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نوکروں کو بھی شامل کریں۔ ہمارے بہت سے کاموں میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ مجھ سے زیادہ محنت میرے نوکر نے یا خادم نے یا آپ کے نوکر یا خادم نے کی۔ ان کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہماری عبادتوں میں یا جو لوگ انڈائریکٹلی ہماری ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ہم عبادت کر سکیں، ان کا بھی ہم پر بہت حق بنتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایسے بھی بہت لوگ ہوں گے آپ کی زندگی میں جنہوں نے آپ کو اچھا مشورہ دیا ہوگا، اچھی طرح سے کبھی گائیڈ کیا ہوگا، یا پھر اسی طرح سے بہت سے لوگ جیسے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے آپ کا علاج کیا، یا جنہوں نے آپ کو پڑھایا، ایسے استاد، ایسے ٹیچرز، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے کسی بھی طرح سے آپ کی کوئی بھی مدد کی، ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں۔ تو جب بھی اس دعا کو پڑھیں آپ ان کو بھی شامل کر لیجئے۔ میں دعا کو شروع کرتا ہوں۔ دعا آج کی مختصر ہے مگر کافی پرمعنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یا اللہ محمد وآل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وتولنی فی جیرانی وموالی العارفین بحقنا۔ میری مدد کرے میرے مالک، کس معاملے میں؟ ایک تو پڑوسیوں کے معاملے میں، اور ایسے دوستوں، ایسے چاہنے والوں کے معاملے میں کہ جو ہمارے حق کو پہچانتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو حق کو پہچانتے ہی نہیں، ملنے جلنے والے تو ہیں مگر مثال دے رہا ہوں آپ کو، بہت سے ایسے ہیں جو جانتے ہیں ہمیں لیکن سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کا یعنی ان کے منہ سے السلام علیکم نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی اس موقع پہ تو کہہ دے رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابخل الناس من بخل بالسلام۔ سب سے زیادہ کنجوس انسان وہ ہوتا ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرتا ہے۔ خیر بہرحال امام کہہ رہے ہیں یا اللہ ہماری مدد کر ان پڑوسیوں کے معاملے میں اور ان دوستوں اور چاہنے والوں کے معاملے میں جو ہمارا حق پہچانتے ہیں۔ والمنابذین لعادائنا بافضل ولایتک، اور ان لوگوں کے سلسلے میں بھی ہماری مدد کر دے کہ جو ہمارے دشمنوں کے مخالف ہیں۔ اب دشمن کون ہے آپ کے؟ آپ جانتے ہیں سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے، جس کے لیے بار بار قرآن نے کہا وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر ہمارا یہ نفس امارہ، یہ جو برا نفس ہمارے اندر ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، یہ ہے، تو ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ دوسرا جملہ ووفقہم لإقامت سنتک والأخذ بمحاسن ادبک فی ارفاق ضعیفہم۔ اے میرے مالک میرے پڑوسیوں کی مدد کر، میرے چاہنے والوں کی، نوکروں کی، جاننے والوں کی مدد کر۔ کس معاملے میں؟ تاکہ وہ تیرے قانون، تیرے طور طریقے کو قائم کریں۔ یعنی اللہ کس چیز کا حکم دے رہا؟ ایمانداری کا حکم دیتا ہے، رحم دلی کا حکم دیتا ہے، اس طرح کی جو چیزیں اللہ نے ہم کو کہی ہیں ان کو وہ لوگ انجام دے سکیں۔ ہمارے پڑوسی اس بات میں ان کی مدد کر۔ والاخذ بمحاسن ادبک، اور جو خوبصورت خوبصورت چیزیں تو نے ہمیں قرآن میں بتائی ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، مثلا کہہ رہا ہوں کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، یہ قرآن کا جملہ ہے۔
जब भी लोगों को तौल के कोई चीज़ दो, नाप के कोई चीज़ दो, तो उसमें कभी डंडी ना मारना, कभी कमी नहीं करना। तो ये जो इतनी अच्छी बात तूने बताई है, इसको हम नहीं, हमारे पड़ोसी और चाहने वाले अपना सकें, इस बात की तौफीक इनायत फरमा। और अब मिसालें देना शुरू करते हैं इमाम की, क्या क्या चीज़ें या अल्लाह तूने हमें बताई हैं कि जिनके लिए हम दुआ कर रहे हैं कि ये चीज़ें मेरे पड़ोसियों को और मेरे दोस्तों को अता फरमा। पहली चीज़, फ़ी इरफ़ाक़ ज़ईफ़िहिम, वो जो कमज़ोर लोग हैं उनके ऊपर रहम खाएं, ये पहली चीज़ उन्हें अता फरमा। वसद्दे ख़ल्लतहिम, और वो फ़कीर को, ठीक है, बल्कि फ़क्र को दूर करें, फ़कीर को पैसा दें, फ़कीर की मदद करें ताकि वो यानी फ़क्र दूर हो सके। व इयादत मरीज़हिम, और फिर मेरे मालिक मेरे पड़ोसियों को, मेरे चाहने वालों को ये तौफ़ीक़ दे कि वो मरीज़ों की इयादत को जाएं, मरीज़ों को देखने जाएं। व हिदायत मुस्तरशिदहिम, और उन लोगों की वो हिदायत कर सकें या रहनुमाई कर सकें जो उनसे रहनुमाई मांगे। व मुनासहत मुस्तशीरहिम, और वो उन लोगों को नसीहत कर सकें कि जो उनसे नसीहत मांगे। एक बात यहाँ पर याद आ गई, कहूँ आपसे, हमारा बचपन था बल्कि जवानी भी, तो ऐसा होता था कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, चाहे वो मोहल्ले में रहने वाले बुज़ुर्ग होते थे, चाहे वो हमारे दूर के रिश्तेदार, वो हमें समझाते थे, नसीहत करते थे। मसलन पढ़ा लिखा करो बेटा, मसलन अदब तहज़ीब से रहा करो, मसलन फ़लाँ तरीक़े से सलाम किया करो, वग़ैरह वग़ैरह बहुत कुछ समझाते थे। अब ये चीज़ ख़त्म हो गई, और जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती तो बरकतें भी उठ जाती हैं। वो लोग, हमारे बुज़ुर्ग हमारी नसीहत करते थे, आइए हम भी इस चीज़ को अब जारी रखें, बंद ना होने दें, हम भी अपने से छोटों को नसीहत करें। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जिन छोटों को नसीहत की जा रही उनको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, और उनके माँ बाप और उनके रिश्तेदारों को भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि साहब आपने गैर हो करके, और आप तो हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं हैं, आप तो हमारे कोई बुज़ुर्ग भी नहीं, फिर भी आपने हमारे बच्चों को नसीहत की, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। इस तरह का रवैया नहीं अख्तियार करना चाहिए। बुज़ुर्ग हमारी इस पूरी सोसाइटी के बहुत बड़े एसेट होते हैं। अगला जुमला, व तअख़ुद क़ादिमिहिम, और तौफ़ीक़ इनायत फरमा मेरे पड़ोसियों को, मेरे दोस्तों को, कि वो सफ़र से लौटने वाले इंसान का इस्तक़बाल कर सके। देखिए कितनी बारीक बातें जिनकी तरफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन तवज्जो कर रहे हैं, तवज्जो दिला रहे हैं हमारी। वो क्या है कि हम अगर कोई मुसाफिर आए तो उसके भी इस्तक़बाल के लिए बढ़ें। व कितमान असरारहिम, और पड़ोसियों को तौफ़ीक़ इनायत फरमा और दोस्तों को कि वो जो राज हैं उनको छिपाएं, एक दूसरे के राज वो दूसरों को बताएं नहीं बल्कि उसको छिपाएं। व सत्र औरातिहिम, और एक दूसरे के ऐब को भी पोशीदा रखें, छिपाएं, दूसरों को ना बताएं। इस बात की बड़ी वाक़ई अल्लाह की ख़ास मदद होती तभी आदमी ये अपने अंदर ताकत ला पाता है, कहूँगा ऐसे, तभी इतना सब्र वाला हो पाता है कि उसे किसी का ऐब पता है मगर वो किसी को नहीं बता रहा है। ये बहुत बड़ा जिगरा है, वरना ज़्यादातर मौक़ों पर हमारी ज़बान से निकल ही जाता है कि फ़लाँ साहब में यह ऐब है या ख़राबी है, ऐसा ऐसा कह रहे थे, वगैरह वगैरह। वनुसरत मज़लूमिहिम, और पड़ोसियों को और दोस्तों को तौफ़ीक़ इनायत फरमा के वो मज़लूमों की मदद करें। देखिए आजकल दुनिया में कितने सारे मज़लूम हैं, उनकी मदद की ज़रूरत है। व हुस्न मुवासातिहिम बिलमाऊन, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। वो ये कि हम देखिए जहाँ रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं, आसपास के लोग या रिश्तेदार कभी कभी आपसे कोई चीज़ मांगते होंगे। माऊन का मतलब, इस सूरह माऊन भी आया है कुरान में, माऊन का मतलब यही जो रोज़ाना की हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मसलन बर्तन, बहुत सामने की मिसाल है, बर्तन है, कैंची है, मसलन चाकू है, इस तरह की बहुत सारी जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं उन्हें माऊन कहते हैं। अब क्या होता है, कभी पड़ोसी के यहाँ कोई मेहमान आ गया, उसने कहा ज़रा सा जाओ और इनके यहाँ से, अपने पड़ोसी के यहाँ से ज़रा से बड़ी पतीली ले आओ। तो ये जो है बहुत से
لوگ دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اس کے بارے میں آیت آئی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو معاون دینے سے، یعنی یہ پتیلی یا قینچی یا چمچہ دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈانٹا ہے اللہ تعالیٰ نے، پھٹکار لگائی ہے۔ تو امام یہاں پر دعا کر رہے ہیں کہ میرے پڑوسیوں اور دوستوں کو توفیق دے کہ وہ خوشی خوشی ایک دوسرے کو معاون دیں، یعنی یہ روزمرہ کی چیزیں۔ وَالْعَوْدِ عَلَيْهِمْ بِالْجَدَةِ وَالْإِفْضَالِ، اے میرے مالک ایسا بھی کر دے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف جب رخ کریں، ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، ایک دوسرے پر احسان کریں، طرح طرح سے گریٹ کریں ایک دوسرے کو، خوب اچھے سے مثلاً کہیں کہ تمہارا بچہ فرسٹ آیا، کانگریچولیشنز، یعنی اندر اندر جلیں پھونکیں نہ، حسد نہ رکھیں، بلکہ خوشی خوشی گفٹ بھی دیں اور گریٹ بھی کریں۔ وَإِعْطَاءِ مَا يَجِبُ لَهُمْ قَبْلَ السُّؤَالِ، اس بات کی بھی توفیق دے میرے پڑوسیوں کو، میرے دوستوں کو، میرے نوکروں کو، کہ وہ کسی کے مانگنے سے پہلے ہی، کسی فقیر، کسی مانگنے والے کے سے پہلے ہی، مانگنے سے پہلے ہی اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں، یعنی ان کا دل بڑا کرتے۔ وَاجْعَلْنِي اللَّهُمَّ أَجْزِي بِالْإِحْسَانِ مُسِيئَهُمْ، ابھی تک تو امام پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہے تھے، اب اپنے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں یہ دیکھیے، اے میرے مالک مجھے بھی توفیق دے کہ میں ان کی، یعنی اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کی برائیوں کا بدلہ احسان سے دوں، برائیوں کا بدلہ اچھائی سے دوں۔ جب وہ میرے ساتھ کوئی برائی کریں میں ان کا بدلہ اچھائی سے دوں۔ وَأُعْرِضُ بِالتَّجَاوُزِ عَنْ ظَالِمِهِمْ، اور ان میں سے ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں اگر کوئی ظالم ہو، یعنی میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے، تو میں اس سے معاف کرتے ہوئے منہ پھیر سکوں، اسے چھوڑ دوں، جانے دوں۔ وَأَسْتَعْمِلُ حُسْنَ الظَّنِّ فِي كَافَّتِهِمْ، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ کہ ہم تمام اپنے دوستوں، ملنے والوں، پڑوسیوں اور اپنے مومنین کے بارے میں اچھا خیال رکھیں، حسن ظن رکھیں، یعنی جس کو حسن ظن یا اچھا نظریہ بھی کہا جاتا ہے، یا انگلش میں جسے گڈ اوپینین کہا جاتا ہے، برا خیال نہ رکھیں۔ ہم ہر وقت کیا بتائیں، کہہ رہے ہیں اس وقت بہت سے لوگ، مجھے احساس ہوتا ہے، پتہ نہیں شاید میرا خیال ہی غلط ہو، کہ میری کبھی ان سے زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوئی، دعا سلام بھی نہیں ہوا، یا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ کسی سے آپ کی زیادہ بات، سلام دعا سے زیادہ کبھی بات نہیں ہوئی، لیکن اس کے ملنے کا انداز آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ آپ کو ناپسند کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک دل میں ایک نظریہ آپ کے لیے زبردستی بنا لیا، اس نے کبھی آپ سے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی آپ نے فلاں غلط کام کیوں کیا، اور حالانکہ آپ نے کوئی کام کیا بھی نہیں غلط، لیکن بس اپنے آپ اس نے ایک نظریہ بنا لیا۔ تو یہ ایسا جو غلط نظریے، ہم وہمی نظریے بناتے ہیں، امام کہہ رہے ہیں ایسا میں نہ بناؤں، اس بات کی مجھے بھی توفیق دے۔ وَأَتَوَلَّى بِالْبِرِّ عَامَّتَهُمْ، اور میں ان کے ساتھ جو ہے وہ سب کے ساتھ مل کر کے جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے پیش آؤں، یعنی ان سے جو پیش آؤں تو نیکی کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، اس میں تفریق نہ کروں، ڈسکرمنیٹ نہ کروں، سب کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں، اس بات کی مجھے توفیق دے۔ وَأَغُضُّ بَصَرِي عَنْهُمْ عِفَّةً، اور میں ان کی طرف سے نظریں ہٹا لوں، اس وجہ سے کہ بھائی عفت کی بنا پر، چیسٹٹی کی بنا پر، کبھی کبھی دیکھیے آپ کسی کا عیب دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت ایک زندہ مثال ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں، تو اس کا آپ بھی بھرم رکھیے۔ مثال دے رہا ہوں، بزرگ لوگوں کو آپ نے دیکھا، وہ بزرگ لوگ گزر رہے ہیں، اب کوئی نوجوان وہاں پہ کھڑا ہے، نوجوان یا ادھیڑ عمر شخص جو اس بزرگ کی عزت کرتا ہے، تو اب یہ نوجوان یا ادھیڑ عمر شخص کوئی ایسی مثلاً پان کھا رہا ہے، فرض کر لیجیے، وہ پان کھانا اس بزرگ کو ناپسند ہے، تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ وہ بزرگ آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے منہ گھما لیتا ہے کہ بھائی میں پان کھا رہا ہوں، اس کو شاید ناپسند ہو شاید، تو اب ان بزرگ صاحب کو بھی اب جا کر کے اس کے منہ میں جھانکنا نہیں چاہیے، تھوڑا سا اس وقت
اس نے آپ کا خیال کیا، آپ بھی آنکھ تھوڑی سی بند کر لیں، گھما لیں چہرہ، توجہ ادھر ادھر کر لیں، تاکہ وہ جو آپ کا بھرم رکھ رہا ہے اس کا خیال آپ بھی رکھیں۔ البتہ یہ میں نے شاید پان والی مثال غلط دی ہو، مثال ابھی یاد نہیں آ رہی تھی، لیکن ایسا ہوتا ہے بہت سا، آپ اس دوسری مثال کو لے لیجئے گا۔ وَأُلِينُ جَانِبِي لَهُمْ تَوَاضُعًا، اور میں ان کے لیے یعنی اپنے پڑوسیوں اور اپنے دوستوں کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا لوں، بلکہ بالکل نرم رویہ، بالکل ہمبلنس کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کے سامنے ایک دم جھک جاؤں۔ وَأَرِقُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَلَاءِ مِنْهُمْ رَحْمَةً، اور ان میں سے میرے دوستوں میں، میرے چاہنے والوں میں، میرے پڑوسیوں میں، میرے نوکروں میں اگر کسی کے اوپر کوئی بلا، کوئی مصیبت آ گئی ہو تو میں ان کے ساتھ بہت نرمی سے اس انسان کے ساتھ پیش آؤں، اس بات کی مجھے توفیق دے۔ وَأُسِرُّ لَهُمْ بِالْغَيْبِ مَوَدَّةً، اور اے میرے مالک، وہ جب میں اس کے سامنے نہ رہوں، غیر موجودگی رہے میری، یا وہ میرے سامنے نہ رہے، کل ملا کر کے ہمارا آمنا سامنا نہ ہو، تو اس وقت میں اس کی خوشحالی کے لیے کام کروں، اسے خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَأُحِبُّ بَقَاءَ النِّعْمَةِ عِنْدَهُمْ نُصْحًا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ہمیں کبھی کبھی دوسرے کے پاس دوسرے کی دولت، مال، عزت، آبرو، شان، کوئی اور انداز اس کا جو لوگوں میں بڑا پاپولر ہے، اس کی شہرت، اس سے کبھی کبھی اندر جلن ہوتی نا۔ امام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے توفیق دے، جلن سے نہیں بلکہ میں اس کو جو نعمت تو نے دی ہے اس کو میں پسند کرنے لگوں۔ احب بقاء النعمت، بلکہ یہ پسند کروں کہ یہ نعمت اس کے پاس رہے، مال اس کے پاس رہے، جائے نہ، عزت آبرو اس کے پاس رہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نصحن کا مطلب میں خیر خواہی چاہتے ہوئے اس کے پاس یہ چاہوں کہ مال اور نعمت اور برکت جو اس کو شہرت ملی ہوئی سب باقی رہے۔ وَأُوجِبُ لَهُمْ مَا أُوجِبُ لِحَامَّتِي، اور میں اپنے دوستوں کے لیے، اپنے نوکروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے وہ چیزیں پسند کروں جو بالکل میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ جیسے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے جو چیز پسند کرتا ہوں وہ میں پڑوسی کے لیے پسند کرنے لگ جاؤں، ایسا مجھے دل دے۔ وَأَرْعَى لَهُمْ مَا أَرْعَى لِخَاصَّتِي، اور میں ان چیزوں کا خیال کروں اپنے پڑوسی کے لیے جن چیزوں کا خیال میں بالکل اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے، اولاد کے لیے کرتا ہوں، ویسا خیال میں پڑوسی کا کرنے لگ جاؤں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے میرے مالک محمد وآل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وارزقنی مثل ذالک منہم، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی کہیں یہ سب جو ہے وہ مجھے عنایت فرما۔ واجعل لی اوفى الحظوظ فیما عندہم، یہ مجھے بھی عنایت فرما، انہیں بھی عنایت فرما، اور جو کچھ انہیں تو نے دے رکھا اچھی نعمتیں، مثلا مال دیا، صحت دی، شہرت دی، مثلا بولنے کا بڑا اچھا طریقہ دیا، بڑی اچھی خطابت دی، تو ویسا مجھے بھی عنایت فرما، بغیر کسی حسد کے امام مانگ رہے ہیں، جلن نہیں ہے، انوی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں جیسا دوستوں کو دیا مجھے بھی دے۔ وزدہم بصیرۃ فی حقی، اب یہاں سے امام فرما رہے ہیں کہ میرے دوستوں میں، میرے پڑوسیوں کو ذرا سا بصیرت بھی دے۔ کیا دے؟ بصیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سمجھ دے، سوجھ بوجھ دے۔ کیا سوجھ بوجھ دے؟ کہ وہ میرے حق کو پہچانے۔ یعنی مثال دے رہا ہوں، ایک عالم دین آپ کے محلے میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس عالم دین کا حق آپ پر یہ ہے کہ آپ اس کو جب وہ گزرے سلام کریں، اس سے اچھے سے پیش آئیں، جھک کے ملیں، کیونکہ بہرحال وہ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، آپ سے زیادہ مثلاً ہو سکتا ہے، میں ضروری نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ نماز روزہ یہ سب کرتا ہو، تو اس کا حق آپ پہچانیں، علماء کے حق کو آپ پہچانیں۔ یہ سوجھ بوجھ اللہ ہمیں یعنی پڑوسیوں کو عطا کرے تاکہ وہ میری عزت کریں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ وزدہم، اور دے یا ان کو عطا کر، بصیرتن،
ایک ایسی بصیرت، ایسی سوجھ بوجھ جس سے وہ میرا حق پہچانے، میرے پڑوسی میرا حق پہچانے. وَمَعْرِفَةً بِفَضْلِي، اور وہ لوگ انہیں معرفت ہو میری فضیلت کی کہ میرا بھی کوئی درجہ ہے، مقام ہو، اس بات کو وہ پہچانے. حَتَّى يَسْعَدُوا بِي وَأَسْعَدَ بِهِمْ، یہاں تک کہ وہ میرے لیے خوش قسمت بن سکیں اور میں ان کے لیے خوش قسمت بن جاؤں. آمین رب العالمین. اے میرے مالک، آمین کا مطلب بھی آج سن لیجئے. آمین ایک لفظ کا ایبریویشن ہے. دراصل آمین کا فل فارم عربی میں ہے اللہم استجب، اے میرے مالک قبول کر لے اس دعا کو. اس کا شارٹ فارم ہے آمین. رب العالمین، اے تمام جہانوں کے رب، اس دعا کو ہمارے حق میں اور ہمارے پڑوسیوں اور دوستوں کے حق میں قبول فرما لے. بہترین دعا تھی. آپ سوچیں کہ ایسی دعا پڑوسیوں کے لیے، ایسی دعا دوستوں کے لیے کون کرتا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک واقعہ یاد آ گیا ابھی بس، تو آپ کو سنائے دے رہا ہوں. میری ایک ملاقات ہوئی تھی. امریکہ میں ایک ڈینٹسٹ ہیں، ان کا نام نہیں لیتا، چلیے ڈینٹسٹ ہیں. انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ان کو ایک وہاں کے کسی بہت بڑے پروگرام میں، جو اسٹیڈیم میں ہوتا ہے جس میں سارا شہر جمع ہوتا ہے، اور کلچرل ہوتا ہوگا پروگرام، اس میں ایک پارٹ ریلیجیس بھی رکھتے ہیں وہ لوگ. تو ایک دم سے مسجد میں یا امام بارگاہ میں وہاں کی کال آئی، ایک جو وہاں کی انتظامیہ کمیٹی تھی، کہ بھائی ہم نے ڈائریکٹری میں دیکھا ٹیلی فون کی کہ آپ کا جو ہے اسلامک سینٹر ہے، تو آپ آئیے اور ہمارے پروگرام میں 2 منٹ کی دعا کروا دیجئے. پھر جب یہ گئے ملنے کے لیے، ان کو پہلے بلایا گیا تھا، ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسی دعا کا، دعا آپ کے اوپر ہے، بس 2 منٹ سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم مثلا عیسائی سے بھی کروائیں گے، یہودی سے بھی کروائیں گے، سکھ سے بھی کروائیں گے، اور ہندو سے بھی کروائیں گے، ہر ایک کو بس 2 منٹ ہم دے رہے ہیں. تو آپ 2 منٹ کی دعا خود تیار کیجئے، ریہرسل کیجئے، میرے پاس لائیے، ہم طے کریں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کون سی دعا لے جاؤں. تو پھر اسی صحیفہ سجادیہ کی دعا کہہ رہے ہیں، میں نے ایک دعا لی، اس کا ایک حصہ میں لے گیا اور میں نے ریہرسل بھی کی گھر پہ، اس کو چھانٹا واٹا کہ بھائی یہ حصہ لے لیتا ہوں، آگے پیچھے کا چھوڑ دیتا ہوں، لے کے گیا. اور اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ دعا ہے جو میں 2 منٹ تک پڑھوں گا یا کروں گا. تو جب اس نے کہا کہ میں اسٹاپ واچ آن کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنی دیر، کہہ رہے ہیں میں نے ریہرسل کی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی جب میں بولا تو 2 منٹ 13-14 سیکنڈ کچھ ہو گئے، یعنی 14 سیکنڈ بڑھ گئے. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ 2 منٹ سے تو زیادہ ہو رہی ہے، لیکن تمہاری دعا اتنی اچھی تھی کہ میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں اس کا کوئی جملہ بھی کاٹوں، اس لیے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ 2 منٹ 14 سیکنڈ جو ہو رہے ہیں وہ بھی پورے کرو تم. تو یہ تو بات تھی. پھر اس نے پوچھا کہ یہ دعا تمہیں کیسے ملی، کہاں سے ملی؟ تو کہنے لگے پھر میں نے بتایا کہ یہ صحیفہ سجادیہ ہمارے چوتھے امام کی تعلیم کردہ دعاؤں کا جو مجموعہ ہے اس کی دعا ہے. تو اس کو صحیفہ سجادیہ پھر گفٹ کی. آپ سوچئے کہ ہمارے یہاں اتنا بڑا خزانہ موجود ہے، دوسروں کے ہاں یہ خزانہ موجود نہیں. دوسرے تڑپتے ہیں ایسی دعاؤں کے لیے، ہمارے یہاں ہے موجود مگر ہماری توجہ نہیں ہوتی. یا اللہ تجھے اسی ماہ مبارک رمضان میں امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ اور قسم ہمیں دعا مانگنے، دعا کرنے، معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعاؤں کو پڑھنے اور ان کی لذت پانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے تمام دعائیں ہمارے حق میں بحق سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام قبول فرما. بن نبی و آلہ.